اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ کرتے ہیں، بے شک اللہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے پلیتی کو، ناپاکی کو، پاک کر دے تمہیں اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی محمد علیہ السلام کے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، اور خوب پاک کرنا، بہترین پاک کرنا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عبرانیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر. کیونکہ میرے پاس وقت بڑا کم ہے اور مضمون تھوڑا سا لمبا ہے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے ہمارے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. نواسے ہیں اور نواسا دور ہوتا ہے، نواسے ہیں، نواسا دور سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، نہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا نواسا ہے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اور ایک مقام پہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین صبت من الاصوات، حسین میرے نواسوں میں سے نواسا، میرا نواسا بھی ہے حسین، اور حسین میرے اہل بیت میں سے ہے، اور حسین مجھ میں سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین، فرمایا میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما ریحتان من الدنیا، ہما ریحتان من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا کے اندر میری دو خوشبوئیں ہیں، میرے دو پھول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو کہیں پھول ہیں، کیونکہ پھول ایسی چیز ہے جو کبھی تکلیف نہیں دیتی، جو ہمیشہ انسان کو اچھی ہی لگتا ہے، اور اس کی خوشبو انسان کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، کبھی بری سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو ایک پھول سے تشبیہ دی. اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی.
فرمایا جس کو یہ خوشی ہو، یہ چاہتا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے کسی مرد کو دیکھے تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، یہ اہل جنت میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن اور حسین دونوں سردار ہیں جنت کے شبابوں کے، جوانوں کے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ صرف جنتی نہیں بلکہ جتنے جنتی ہوں گے، اعلیٰ جنت، نیچی جنت، درمیانی جنت، سب جنتیوں میں جو شباب ہوں گے، جوانی میں جو فوت ہو جائیں گے، جوانی میں جو جائیں گے، ان کے سردار یہ میرے دونوں بیٹے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن اور حسین دونوں کو دیکھ کر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہم انی، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، احبہما میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، فاحبہما اللہ آپ بھی ان دونوں سے پیار کیجئے، ان دونوں کو محبوب جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دعا کریں عام انسان ہوں تو ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج یہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ وہ کیسی تربیت ہوگی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالی کتنا پیار کرتے ہوں گے ان سے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا لابنتایا وابنتیا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اللہ میرے یہ دو بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ صرف انہی سے نہیں، ہر اس سے جو میرے دو ان بیٹوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے دلوں کا سکون بنا رکھا ہے۔ جو مومن ہے جب حسن و حسین کا نام آتا ہے اسی طرح مومن کے دل کے اندر بھی پھول نکلتے ہیں، پھوٹتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھوٹتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی، لوگوں سن لو، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے ذرا سا کینہ رکھا، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینہ رکھا۔ اس سے بڑی اور بھی اور بات ہو سکتی ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہزاروں جہاں انسان رہتا ہو کو پریشانیاں کو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کہ جس نے حسن و حسین کے ساتھ ذرہ برابر بغض رکھا، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھتا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. ذرا بتائیے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بغض رکھے بھلا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں یوں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، حفاظتی دم، ان کے حفاظت کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے اعوذ بکما بکلمات اللہ التامات، میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامت، ہر موذی چیز سے، ومن کل عین لامۃ، اور ہر ایسی نفرت والی اور ہر ایسی بری نظر سے جو تم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری دنیا کے لیے سکھایا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو، کسی کو ان کلمات کے ساتھ ان کو دم کیا کرو تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کے دن، تو اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران، کہ اچانک حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے 200 کرتے زیب تن کیے ہوئے تھے، لیکن تھوڑے سے وہ لمبے تھے. اب وہ چلتے تو وہ پاؤں میں آتے تھے اور وہ گر جاتے، پھر اٹھتے، پھر چلتے چلتے. جب دیکھا نانا سے اتنا پیار تھا، چھوٹا بچہ ہے، جب دیکھے گا تو سیدھا آئے گا، تو سیدھا آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے نیچے اترے، خطبہ فرض، اور دیکھ کون رہا ہے؟ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا کہ وہ گر رہے تھے، ان دونوں کو اٹھایا اور آ کے اپنے سامنے بٹھا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. میں صبر نہیں کر پایا جب یہ دونوں گر رہے تھے. مسجد نبوی کے اندر گرے، اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے. یوں ہی گرے، اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکتے، اور ممبر رسول سے اتر کر کے اپنے ان دو بیٹوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں کہ ان کو تکلیف کیوں ہوئی. اللہ، ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار تھا ان دو بیٹوں کے ساتھ، کس قدر محبت تھی. اور اسی طریقے سے ایک حدیث یوں ہے، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا عقیقہ خود کیا تھا. حضرت علی نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اور جو اس کا وارث ہوتا ہے اور جو اس کے اہل بیت سے ہوتا ہے اسی کا عقیقہ کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑا پیار کرتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسلمانوں کے لیے اس قدر محبوب تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے پاؤں کے ارد گرد جھاڑو دیا کرتے تھے.
اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہمیں رونا آ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے. ہمارے آنسو تھمتے نہیں تھے جب ہم ان دونوں کو دیکھتے تھے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جایا کرتے تھے. اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے اور اس کے اندر مال تھا بہت زیادہ، کسی علاقے میں کسی علاقے سے خراج آ رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سارا مال پکڑ لیا، دے لیا. اب وہ قومی خزانہ تھا، اب وہ ایک بادشاہ تھا، اس کی کسٹڈی میں تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا ساتھ. بات پہنچی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہا حسین نے یہ کام کیا. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے خبردار. حسین نے کچھ سوچ کے دیا تھا، خبردار حسین جو کریں ان سے مت کچھ کرو. اور پیغام بھیجا میرے بیٹے تجھے کوئی اور چیز کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کر لینا. ڈرتے تھے کہ حسین کو ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچے. نہیں، حسین کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے. اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا، اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا. لیکن کبھی کسی صحابی کے رسول نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ نہیں پہنچایا. جب بھی اس گھرانے کو تکلیف تھی اہل کوفہ نے تکلیف دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے لے کر کے کوفہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کبھی بھی دارالخلافہ مدینے سے نکل گیا پھر قیامت تک واپس کبھی بھی مدینے کے اندر نہیں آیا. اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے سیدھے چلے گئے. حضرت حسین کو قتل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد سیدھا کوفے میں آئے. ساری زندگی حضرت علی کو دکھوں میں اور تکلیفوں میں رکھا، آخر شہید کر دیا کیونکہ وہ صلح کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور جب بھی صلح کی تیاری ہوتی انہی میں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا، دونوں قافلوں پر حملہ کر دیتے، لشکروں پر حملہ کر دیتے رات کے اندھیرے میں. اور صبح جنگ چھڑ چکی ہوتی تھی کہ انہوں نے حملہ کیا ہے ہم پر. لیکن جب پکا یقین ہو گیا کہ صلح ہونے والی ہے تو انہوں نے پلان بنایا 4 آدمیوں کو ایک ہی رات کے اندر قتل کرنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت ایک صحابی اور تھے. ان تینوں کو ایک ساتھ قتل کرنا تھا. لیکن اللہ کی شان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن صبح کی نماز میں نکلے اور ان کو شہید کر دیا گیا. ایک اور صحابی کو شہید کر دیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اس دن نہ آ سکے نماز کو، وہ بچ گئے. یہی پلان بنا تھا کہ نماز کے اندر قتل کرنا. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے اپنے لشکر کے، اپنے لوگوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر اللہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کو اتفاق و اتحاد دے گا، یہ صلح کروایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی. شیعہ کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نے بڑا غور و خوض کیا اور میں نے صلح اس لیے کی،
میں نے اپنے دشمن کو بھی دیکھا اور اپنے شیعہ کو بھی دیکھا. یہ الفاظ ہیں. میں نے دیکھا میرے شیعہ جو ہیں ان کے عزائم بہت برے ہیں اور میرے دشمن کے عزائم اتنے برے نہیں ہیں. میں نے اس لیے صلح کر دی. اور ان کے عزائم یہ تھے کہ اب ہم اپنے اس امام کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیں پکڑ کر کے اور ان سے کچھ وصول کر دیں. یہ پلان تیار ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر دی. اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا. کوفے گیا. کیوں؟ اور جانتے ہیں کہ آج تک حضرت حسین کے نعرے تو رکھتے نظر آپ کو آئیں گے لیکن حضرت حسن کے کبھی نعرے نہیں لگے. اس قدر بغض حضرت حسن کے ساتھ رکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صلح کی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کی پیشن گوئی دے چکے تھے. حضرت حسن کی اولاد حضرت حسن کا کوئی تذکرہ کوئی ذکر نہیں ہوگا. جب کبھی ذکر ہوگا حضرت حسین کا ذکر. بغض حسد کینے کی یہ حالت. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد موجود ہے دنیا کے اندر بلکہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے. اور جانتے ہیں امام مہدی جو تھے ہوں گے وہ کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں, کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا, کبھی کسی نے ان میں سے کسی کو امام نہیں بنایا, کبھی کوئی ذکر نہیں کیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ وہ میرے نام جیسا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی وہ ہوگا. اور فرمایا وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, وہ مجھ میں سے ہوں گے. فرمایا وہ آئیں گے اور امام مہدی اس میں ان کو ہوں گے. لیکن کوئی تذکرہ جتنے 12 اماموں کا تذکرہ آتا ہے وہ سارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو حسن کے ساتھ بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. خیر میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا ہوا. امام باقر ان سے ایک راوی پوچھتا ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اس طرح بیان کریں گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہاں میں موجود ہوں. انہوں نے کہا اچھا سن, یوں معاملہ ہوا تھا کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو یزید فوتگی سے پہلے ہی ولی عہد ان کو مقرر کر دیا گیا تھا اور بہت سارے صحابہ اور دوسرے لوگوں نے بیعت کر دی. جیسے ہی وہ فوت ہوئے تو یزید کا چچیرا بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا مدینہ شریف کے اندر گورنر تھا, اس کو پیچھے سے آرڈر آیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے. انہوں نے پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 راتیں دیجیے سوچنے کے لیے اور سختی نہ کیجیے اس معاملے کے, نرمی برتیے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو دیا اور سیدھے مکے چلے. ادھر مکے کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے اور انہوں نے بھی مکے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر چلے. جب کوفیوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے فوراً خط لکھے کہ ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے
اور یزید کا جو گورنر ہے اس کے پیچھے جمعہ بھی ہم نہیں پڑھتے. آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمارے پاس پہنچیے، ہم سب آپ کے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط پہنچے، اور ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں خط پہنچے، ہزاروں کی تعداد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنا لیا کہ میں کوفے چلتا ہوں. مسلم بن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، آپ نے سب سے پہلے ان کو بھیجا کہ جائیے آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگائیے اور مجھے بتائیے، اگر حالات بہتر ہیں تو میں آ جاتا ہوں. مسلم بن عقیل نکلے، مکے سے مدینے پہنچے. مدینے سے 2 آدمی جو راستہ بتانے والے تھے ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے. لیکن وہ عام راستے سے ہٹ کر کے گئے تو راستے میں ایسے حالات پیش آئے کہ پانی نہ ملا کسی جگہ. ایک راستہ بتانے والا وہی موت ہو گیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ حالات بہت برے ہیں، ایسا ہے میرا ایک ساتھی بہت ہو گیا ہے، تو آپ رہنے دیجیے، اجازت دیجیے تو میں یہیں سے پلٹ آؤں، واپس آ جاؤں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم جب تک وہاں نہیں پہنچتے تب تک واپس نہیں آنا، وہاں پہنچو کوفے میں اور مجھے حالات بتاؤ. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچ گیا، اور کوفہ میں بشیر بن نعمان وہ کوفے کا گورنر تھا. کوفہ میں پہنچ گئے اور ایک آدمی کے گھر میں پڑاؤ ڈال دیا. لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے بندے مسلم بن عقیل آئے ہیں. لوگ دھڑا دھڑ آ کر کے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا. کئی ہزار لوگوں نے بیعت کر کہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام امیر مانیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے، اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے. ایک آدمی عبید اللہ نامی جو کہ یزید کا بڑا چہتا تھا، اس نے گورنر کو کہا کہ کیا تو دیکھ نہیں رہا کیا حالات ہو رہے ہیں، بہت حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس نے کہا سنو، اس نے کہا کہ کیا تو کمزور پڑ گیا ہے کہ یا ان لوگوں نے تمہیں کمزور کر دیا. کہا سنو، جس چیز کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے ابھی اوپن نہیں ہوا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی. اور سن، میں اللہ کی فرما برداری کروں اس سے میرے لیے یہ کام، اللہ کی فرما برداری بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں دنیا داری کی کسی کی فرما برداری کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے آنکھیں بند رکھی، یہ معاملہ چلتا رہا. اس شخص نے یہ ساری باتیں لکھ کر کے یزید کو بھیجی. یزید نے آپ نے آزاد کردہ غلام سے مشورہ لیا کہ اس بارے میں کیا کروں. اس نے کہا کہ تو اس طرح کر کو عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا حاکم ہے، گورنر ہے، اس کو کوفے کا گورنر مقرر کر. ان دنوں یزید کے ساتھ اس کی بڑی گڑبڑ چل رہی. یزید نے کہا ٹھیک اس کو بھیج دے. وہ وہاں پہنچا اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا. اب جیسے ہی وہ پہنچا چند افراد کے ساتھ، تو سارے کے سارے کوفے والے جس جگہ سے گزرتا لوگوں کے پاس سے سلام کہتا تو لوگ اسے یہ سمجھتے کہ یہ نواسہ رسول ہے. وہ ابن رسول کیا کرتے وعلیکم سلام کہتے، اور وہ سیدھا جا کے محل میں چلا گیا، گورنر ہاؤس میں چلا گیا. وہاں جا کر کے اس نے ایک غلام کو 3000 درہم دینار دیے اور کہا کہ تم جاؤ، جا کے بیعت بھی کرو، پوری سیکورٹی لے کے آؤ، اور یہ پیسے جا کے ان کو پیش کرنا کہ تم جس کام میں لگے ہوئے اس میں خرچ کرو، اور جان رکھنا وہاں جا کے کہنا کہ میں حمص کا ہوں، یہاں کا نہیں. تلاش کرتے 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 چلے گئے. اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہانی بن عروہ نامی ایک شخص تھا، اس کے گھر میں.
وہ ملا ان کو کہ میں دور سے آیا ہوں، اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سن، ہمارا کام ابھی اتنا مضبوط تو نہیں ہوا، لیکن چل تجھے ملا دیتے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ملایا، اس نے بیعت کی اور پیسے دیے، واپس آ کے سیدھا ابن زیاد کو کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں اور یہ معاملہ۔ اب ابن زیاد سارے کوفے والے بڑے بڑے ملنے کے، جیسے کہ ہمارے ہاں نیا گورنر آتا ہے تو ملنے آتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے میں تیرے ساتھ۔ تو ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے کہ ہانی میرے گھر میں اور مجھے ملنے نہیں آتے۔ کوئی شخص اٹھے جا کے اس کو ابھی ہانی کو کہا کہ تجھے گورنر یاد کر رہا ہے اور وہ ذکر کر رہا ہے کہ تو کیوں نہیں ملنے آتا، تو جو ملنے کے لیے۔ وہ ملنے کے لیے گیا، ابن زیاد نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو کہا کہ تو اس کام میں ملوث ہے، تجھے کہا۔ اس نے کچھ برا بھلا کہا، ابن زیاد نے اسے قریب کر کے مارا، ان کی آنکھ ٹوٹی۔ ہانی نے اس کے غلام سے یا اس کے ایک محافظ سے تلوار نکالی اور اس پر وار کیا، لیکن وار نہ چل سکا۔ ہانی کو اس نے قلعے میں قید کر دیا۔ قاضی شریح اس نے کہا کہ جاؤ تم جا کر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑ۔ لیکن ہانی کے قبیلے والوں کو پتا چلا کہ ہانی کو اس نے قید کر دیا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ قبیلہ سارا کا سارا جمع ہو کر کے آ گیا، اور کیونکہ یہ اس کے ساتھ چند افراد تھے ابن زیاد کے ساتھ، تو وہ آ گیا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ بلوا کریں، شور شرابہ ہوا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ماجرا ہے کہ وہ ہانی کو چھڑانے آئے۔ تو اس نے ان قاضی شریح اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ اس طرح کرو کہ ان کو سمجھاؤ کہ ہم صرف تفتیش کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے واپس کر دیا سب۔ جب واپس کیا تو پھر ہانی کو، وہ ہانی کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا، یہ بات باہر پتہ چلتا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے خط لکھ چکے تھے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ آ جائیے۔ اتنے ہزار لوگوں نے بیعت کر لی، آپ بے دھڑک آ جائیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تیاری کر کے نکلے۔ چند دن کے بعد حج تھا اور دنیا ساری حج پہ آئی ہوئی تھی مکے کے اندر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے کچھ دن پہلے نکل کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام ایک راستے میں پتہ چلا، کوئی گھر میں آیا، کوئی راستے میں آیا، سب نے روکا، مت جائیے، آپ کے والد کو، آپ کے بھائی کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے، آپ کو شہید کر دیں گے، مت جائیے، ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے پاس اتنے خط ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، مسلم بن عقیل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین مت جائیے، میں آپ کو مکے کا قبضہ دیتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ کہا نہیں میں وہاں جاؤں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے روکا، حسین تم جاتے ہی ہو تو یہ گھر والوں کو مت ساتھ لے کے جاؤ، اکیلے جاؤ، اور جب تمہارا معاملہ ٹھیک ہو گیا پھر بلا لینا۔ کہا نہیں معاملہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے پتا ہو کہ حسین تو رک جائے گا تو میں تیری داڑھی کو پکڑ کے لٹک جاتا کہ حسین مت جاؤ۔ اور نہیں، جب باز آئے جانے لگے، کہنے لگے حسین جاؤ، ہم تجھے قتیل دیکھ رہے ہیں کہ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر، وہ لوگ کبھی تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام، یہ کیفیت تھی صحابہ کرام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل، اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی ہزار کا لشکر تیار کر لیا اور سیدھا جا کے بلوا کر دیا گورنر ہاؤس کے اوپر، اس کے پاس کوئی آدمی نہیں۔
ہاں اس کے ساتھ کوفے کے جو بڑے بڑے سردار تھے اپنی اپنی قوم کے، وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے. اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ معاملہ نپٹ جائے گا، تم ان کو سمجھاؤ اپنے اپنے قبیلوں. انہوں نے قلعے کی چھت سے اپنے اپنے قبیلے کو لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم آرام سے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. لوگ آہستہ 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 جاتے گئے، شام تک صرف 500 لوگ باقی بچے مسلم نقیل کے ساتھ. جب رات پڑی، اندھیرا ہوا ابھی مغرب کا، تو سارے چلے گئے، صرف مسلم بن عقیل اکیلے وہاں کھڑے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھے حالات، وہ بھی نکل گئے. لوگوں نے گھروں کے اندر اپنے دروازے بند کر لیے. کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک عورت کا گھر کھلا تھا، مسلم بن عقیل وہاں دیکھ رہے ہیں. وہ باہر آئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا پانی مل سکتا ہے؟ کہا ہاں. پانی دیا، پی کے وہی بیٹھ گئے. وہ پھر آئی، کہنے لگی کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ ویسے شک کریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں. کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، مجھے پناہ مل سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے اندر آ جائیں. اندر چلے گئے. لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ انہی میں سے کسی کا آزاد کردہ غلام تھا. وہ سیدھا جا کے آپ نے جس مالک نے آزاد کیا تھا اس کو بتایا کہ مسلم بن عقیل تو میرے گھر میں. اس نے جا کے سیدھا ابن زیاد کو بتا دیا. ابن زیاد نے بندے بھیجے تو جا کر کے ان کو پکڑنے کے لیے. لیکن جب پکڑنے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے باہر نکلے. لیکن وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں آپ فکر نہ کیجیے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو بچا لیں. اب صرف ان کے ساتھ چلیے. جب ساتھ گئے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قلعے کی چھت پہ لے جا کر کے قتل کر دیا. اور ہانی کو گھسیٹ کر کے جا کے ایک وہ ڈھیر تھا روڑی کا، اس کے اوپر سولی چڑھا دیا. مکمل قبضہ ہو گیا اور کوئی ایک بندہ بھی مشکلے کے لیے تیار نہیں تھا کوفے کا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا. خیر انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا حالات بنے اور صبر کیسے گزرا، حالات کیسے پیش آئے، پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے خطبے کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت اور پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. یہ کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا کہ حرام ہے. شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دینا تھا ان کا نام بدلا. جیسے کہ گھریلو گدا ہے، جنگلی گدا جائز ہے، گھریلو گدوں کو حرام قرار دے دیا. اس کے علاوہ سور اور کچھ باقی چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیزیں تم پر پڑتی
دی گئی ہیں، بتلا دی گئی ہیں، وہ حرام۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ درندہ جس کے یہ دو سوئے ہوتے ہیں، لمبے دانت، نوکیلے دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے، فرمایا وہ حرام۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائز۔ اب گھوڑے کی حرمت کا کہیں کوئی ذکر نہیں، اور گھوڑے کے وہ دانت بھی ایسے نہیں۔ اب گھوڑا حرمت کے اندر کیسے یہ مکروہ ہو گیا اور کیسے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا؟ ہوا یوں کہ جب جنگیں بہت ہونے لگ گئی تو گھوڑوں کی مانگ پڑ گئی، ہر چاروں طرف مسلمان جہاد میں، کوئی گھر میں بیٹھتا نہیں، جہاد ہی جہاد۔ اس وقت گھوڑوں کی بڑی سخت ضرورت تھی، چنانچہ مسلمانوں کے اندر یہ بات آئی کہ اس کو ذبح نہیں کرنا، کم پڑ جائے۔ آہستہ آہستہ اس بات کی دل میں کراہت بڑھتی، چنانچہ امت کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ گھوڑے کو انہوں نے ذبح کرنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی اندر ایک کراہت آ گئی کہ گھوڑے کو ذبح نہیں کرنا، اور آج تک پھر یہی بات جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر واضح یہ بات موجود نہیں ہے کہ گھوڑا حرام، جب شریعت نے حرام نہیں کیا تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں البتہ خچر جو ہوتا ہے یا ایسا گھوڑا جس کے اندر گدھے کی ملاوٹ ہو جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کراہت اور بڑھ گئی کہ پتہ نہیں کہ یہ اس کے نطفے میں سے نہ ہو، لہذا اس کو کھانا کراہت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی اگلے جمعے میں تفصیل میں آپ کو اسی کی بتاؤں گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔